أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 8 کی یہ دو آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 75 اور 76، 75 اور 76۔ آیتیں بہت ہی زیادہ اہم، اپنے اندر بہت زبردست نصیحت رکھنے والی، دل و دماغ کو کھولنے والی بہت ہی جامع آیتیں ہیں۔ مضمون وہی جاری و ساری ہے جس میں بالخصوص یہودیوں کو اور یہودی کے علماء کو اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جزر توبیخ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان کے راز مسلمانوں کے آگے افشا کرتا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے ان کی چالوں سے۔ وہی مضمون جاری و ساری ہے۔ آج ایک اور زبردست کمزوری جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی، ان کے علماء میں بھی اور ان کے عوام میں بھی، عمومی طور پر جو بیماری ان میں ایک زبردست بیماری، زبردست کمزوری جو ان میں پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے آگے کھول رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ کیسی کمزوری ہے ان کی۔ بڑا ہی زبردست انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہودیوں کے اس نقص کو بتلانے کا۔ کہ دل چاہتا ہے واللہ ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ آج کی آیت لینے سے پہلے پچھلی آیت کا ایک سرسری تو لفظی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ آج کی آیت ہے اور بہتر سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 73 74 وغیرہ میں اللہ نے کہا
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بالخصوص یہودی، کہ تم کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، کسی پر ایمان نہ لانا مگر اسی شخص پر جو تمہارا تابع فرمان ہے، تمہارے دین کا ماننے والا ہے. اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. پھر آپس میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں اہل کتاب کے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ جو چیز تمہارے پاس دی گئی ہے ویسی چیز کسی کے پاس نہیں دی گئی ہے. جو علم تمہارے پاس ہے وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ اس کو کسی اور کو مت دو، اگر دو گے تو یہ تمہارے رب کے آگے تمہارے خلاف حجت کریں گے، بحث کریں گے. اللہ کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، نبوت جیسا فضل وہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اس کو دے. یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحمت یعنی کہ بالخصوص نبوت خاص کر دیتا ہے جس پر وہ چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک تعالیٰ زبردست فضل کا اور عظیم فضل کا مالک ہے. یہ تھی آیت 73 اور 74. اب یہ آیت 75 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اے دنیا جہان کے لوگوں سن لو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سن لو. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں من ان تأمنہ بقنطار، من ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ، مخاطبت بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بات کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ انہیں امانت کے طور پر دو، بقنطار، قنطار خزانے کو کہتے ہیں، خزانے کا خزانہ اگر آپ انہیں دیں. قنطار کا معنی غالباً اس سے پہلے ایک جگہ یہ آیت آئی ہوئی تھی، بول رہا ہوں کون سی آیت ہے، وہاں پر لفظ قنطار اللہ نے استعمال کیا. وہاں پر میں نے یہ بات، یہ مفہوم بیان کیا تھا کہ کنزون کے معنی اصل میں خزانہ ہے. کہ قنطار میں نے خزانہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا تھا کہ خزانوں جیسے بہت سارے خزانے اگر ملا دیں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قنطار. تو خزانے کے خزانے اگر کسی اہل کتاب کو یعنی یہودی کے پاس اگر امانت کے طور پر رکھ دی جائے، یؤدیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ تک جوں کا تو پہنچا دی جاتی ہے. اہل کتاب میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی یہودی لوگ ہیں کہ اگر آپ امانت کے طور پر ان کے پاس خزانے کا خزانہ بھی اگر رکھ دے تو آپ کو وہ جوں کا تو لوٹا دے. یہ بھی خصوصیت ہے ان کی. یہاں پر جی میں گویا کہ جس گروہ کے تعلق سے تذکرہ تو وہ تذکرہ مکمل ہو گیا، بات پوری طرح مکمل ہو گئی، آیت مکمل نہیں دی. وَمِنْهُمْ، کیا قرآن کا انداز ہے، میں ایسے نکات مطلب نہیں نکالتا ہوں کیونکہ اصل اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اوپر کیا آیا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہا گیا، یعنی اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں. اہل کتاب لفظ استعمال کر کے اچھے لوگوں کی صفت بیان کر دی گئی. اب پھر چاہتا اللہ تبارک تعالیٰ تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بھی کہہ سکتا تھا، اب اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ، اب ان میں سے ایسے بھی ہیں، اور اہل کتاب میں سے ہی مگر منہم کہہ کر بات آگے بیان کی گئی، صرف ضمیر استعمال کر لیا گیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں بعض تو ایسے بھی ہیں
من تأمنہ بدینار، کہ اگر آپ انہیں 1 دینار کا بھی امانت دار بنا دو، 1 دینار بھی اگر ان کے پاس رکھ دو امانت کے طور پر، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو کبھی دے ہی نہیں واپس، 1 دینار بھی واپس نہ کریں۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے واقعی دل کو چھو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی سائد سے بہت نصیحتیں، بالکل اس ٹکڑے سے بہت نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے، ان مسلمانوں کو بہت ساری نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان ہو کر بھی بے وقوفیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہے، پیسے کا پیسہ لٹا دیتے ہیں اور کنگال رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے کرانی دکان کھولتے ہیں، کرانے کی 14 سال کی دکان، سب کو ادھار دے کے بیٹھ جاتے ہیں، مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں اگر انہیں 1 دینار بھی دو امانت کے طور پر ان کے پاس رکھو، لا یؤدیہ الیک، تو آپ کو واپس نہ لوٹائے، الا مگر یہ کہ ما دمت علیہ قائما، کہ تم ان کے سر پر ہی کھڑے ہو جاؤ، ہر روز مطالبہ کرنے لگو، تو شاید وہ 1 دینار جو امانت 1 دینار ہے، صرف دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پر دل میں بخیلی، کنجوسی، خیانت اتنی بھری ہوئی ہے کہ دیں گے ہی نہیں، 10 ٹال مٹول کریں گے، 10 باتیں مانیں گے، دیں گے نہیں، تو سر پر کھڑے رہ کے ہر روز مطالبہ کیا جائے تو بڑی مشکل سے 1 دینار دل پر پتھر رکھ کر نکال کر دیں گے۔ اب اس میں مسلمان کو تذکرہ کیوں کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد بیوقوف ہوتے ہیں، یہ بات کیوں کہی؟ میں نے اس لیے کہی کہ جو ہمارا حق ہوتا ہے اس کو لینے میں کیا حرج ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن میں قرض دینا، قرض کی فضیلت، قرض کی اہمیت، اور قرض دار کو سہولت دینا، ان ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ قرض دار جو قرض دیتا ہے وہ اپنا حق بھی واپس لے، ہے نا۔ تو یہاں مسلمان بہت سارا قرضہ تو دیتے ہیں، لینے کی ہمت نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جیسا ایک صفت ہے بتایا، ایک دم خبیث قسم کی صفت جو یہودی میں پائی جاتی تھی، اللہ نے کہا وہاں سے اگر 1 دینار نکالنا ہو تو سر پر کھڑے ہو جاؤ اس کے، تو 1 دینار نکل سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کو پیسہ دیا، ایک بار مانگ نہیں سکتے ہم، دے بھائی دے دے، 10,000 روپے لیا تھا تو نے میرے سے، 5 مہینے ہو گئے، تو نے بولا تھا تیسرے مہینے کو دے دیتا، 2 مہینے ایکسٹرا میں نے سہولت دے دیا، ایک بار پوچھ نہیں سکتے، بڑے شرمندے رہتے ہیں، پیسے دے کر بھی شرمندے ہوتے ہیں کہ میں پوچھوں گا تو بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ اچھائی کا نام نہیں ہے، یہ بیوقوفی کا نام ہے، یہ اچھائی کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر اور تفصیلاً بات کریں گے، اب آئیے پہلے تو اللہ نے کہا کہ یہ یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تو اس کو نہ لوٹائیں، مگر یہ کہ الا ما دمت علیہ قائما، کہ تم ہو جاؤ کھڑے ان کے پاس، یعنی کہ ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اسلام میں عقیدے کی اور اصول کی کتنی اہمیت ہے، آپ اس آیت کے ٹکڑے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عقیدے کا اور اصول کا انسانی زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے، انسان کے دین پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے، اس آیت کے ٹکڑے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عقیدہ بگڑا ہوا رہا تب بھی انسان غلط ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی غلط کرتا ہے۔ عقیدہ تو ٹھیک ہے مگر اصول غلط ہے دین کو سمجھنے کے، تب بھی اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور عمل بھی غلط کرتا رہے گا۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ کہتا ہے ذالک، یہ جو اہل کتاب کے بعض لوگوں نے جو کیا کہ 1 دینار بھی رکھیں تب بھی واپس نہ لوٹائے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جائے، ایسا کیوں ہوا، یہ صفت ان میں کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ
قالو کہتے ہیں لیس علینا ہم پر کوئی حق ہے ہی نہیں، فی الامیین امیین کے تعلق سے، ان پڑھوں کے تعلق سے، سبیل کوئی راستہ، حق کے ادا کرنے کا کوئی راستہ ہم پر نہیں ہے ان پڑھ لوگوں کے تعلق سے کہتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ امین سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہے۔ مکہ کے کافر مشرک کو یہودی لوگ کیا کہتے تھے؟ امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ اور واقعی یہی جو ہے ہیبت مشرکین مکہ کے دل میں تھی بھی کہ وہ اہل کتاب کو بہت بڑے عالم فاضل مفتی بہت کچھ سمجھتے تھے، جیسے علم بہت زیادہ رکھنے والے سمجھتے تھے، بہت سی جگہ پر یہودیوں کی نقل بھی کرتے تھے۔ اور یہودی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے اپنے اس بڑکپن میں ہوتے کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو کہتے تھے کہ اگر ہم ان مشرکوں سے کوئی پیسہ لے، کوئی امانت اگر ان کی ہڑپ کر جائے، کھا جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امی لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پر کسی سے پکڑ نہیں ہے۔ یہ کہنے کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اپنایا کہ اگر ایک دینار بھی رکھو تو اس کو بھی نہ لوٹائیں۔ ارادہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے ہڑپ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دینے والا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں ہونے والی۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اگر علم رکھنے والے ہیں، یہ اگر اہل کتاب ہے، ان کے بعد اللہ کتاب ہے، تو گویا کہ اللہ کے مطابق چلتے ہوتے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تو اصل میں اللہ پر جھوٹ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کا حق غصب کر لو، مار لو اور واپس نہ لوٹاؤ، اللہ نے نہیں کہا کبھی۔ تو کسی کی رکھی ہوئی امانت تم غصب کر جاؤ، کھا جاؤ اور واپس نہ لوٹاؤ، اور یہ کہو کہ نہ لوٹانے پر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے گا۔ یقولون اللہ الکذب، اللہ پر اصل میں جھوٹ بات کرتے ہیں، جھوٹی بات بیان کرتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی بھی ہے، جو بات بیان کر رہا ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے، یہ بات بھی اور یہ عمل بھی دونوں جھوٹے ہیں، اس بات کا علم بھی ہے انہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ اہل کتاب تو علم رکھنے والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کسی کا مال غصب کرنا، خاص طور پر امانت رکھی جائے کسی بھروسے سے، اس امانت کو کھا جانا اور واپس نہ لوٹانا، اس بات کا علم تھا ان کے پاس کہ ایسا کرنا غلط ہے، پھر بھی وہ یہ کام کرتے تھے۔ وہم یعلمون، وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ لوگوں کے مال کھا سکتا ہے؟ کیا اس آیت سے، اس آیت کے ٹکڑے سے یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں، یہ بات نکال سکتے ہیں کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کی امانت کھا جانے پر اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو کیا وہ کسی کا مال کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ وہم یعلمون کا ٹکڑا یہ بھی بتلا رہا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، امانت کھا جانا ایک گناہ، چاہے کوئی بھی گناہ کرے، حدیث مبارکہ میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس پر تیرا دل تجھے کھٹکا دے، یہ غلط ہے۔ دل بولتا ہے، انسان کا دل جب بھی غلط کام کرتا ہے انسان دل بولتا ہے یہ غلط ہے، تو گویا کہ وہ جانتا ہے یہ غلط ہے، تب بھی وہ ڈیرنگ کرتا ہے، تب بھی ہمت کر کے وہ کام کرتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی طرح الہام بھی ایک چیز ہے جو انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کے دل میں اچھائی اور برائی دونوں کی سمجھ دے دی، دونوں کا الہام کیا ہم نے۔ یہ دونوں کی سمجھ دینا، دونوں کا علم دینا کیا ہے؟ جب بھی انسان اچھا کام کرتا ہے عجیب قسم کے اندرونی خوشی ملتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ جب بھی برا کام کرنے کا نکلتا ہے دل اس کا کھٹکا دیتا ہے، دیکھ کچھ تو غلط کر رہا ہے، جس کو ہم ضمیر کے نام سے عام طور پر جانتے ہیں کہ ضمیر زندہ ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اصل میں وہ دل کھٹکا دیتا ہے کہ یہ کام
غلط ہو رہا ہے. تو گویا کہ کام غلط ہے، اس بات کا علم اس کو ہو رہا ہے، چاہے وہ کتابی علم رکھے یا نہ رکھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھے یا نہ رکھے، دونوں طریقے سے اس کو اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو اہل کتاب تو ویسے بھی یہودی ویسے بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی وحی کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ امانت میں خیانت کرنا، امانت کو غصب کر جانا، امانت کو کھا لینا یہ گناہ ہے، پھر بھی کھا لیتے تھے. اس پر انہوں نے ایک جملہ بنا لیا تھا، ایک عقیدہ بنا لیا تھا کہ امی لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ بات کرتے ہیں. بل من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلا اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. من اوفى بعهده، جو کوئی وفا کرے اپنے عہد کے ساتھ، واتقى اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ يحب المتقین، ایسے متقی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہاں پر یہودیوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے متقی کے لیے ایک اور کنڈیشن لگائی. متقی کون؟ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر متقی کو پسند کرتا ہے، ہر متقی کو محبوب رکھتا ہے، مگر یہاں یہودیوں کے ساتھ ایک صفت اور بڑھا دی گئی، ومن اوفى بعهده، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ایسے متقیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. یہاں پر اوفا سے کیا مراد ہے؟ وفا کرنے سے کیا مراد ہے؟ عہد کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا، اور ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا کہ ایک نبی آئے گا، جب تم اس کو دیکھو ان علامتوں کے مطابق اس پر ایمان لانا. یہ عہد لیا گیا تھا، یہ عہد ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا. اس عہد کو پورا کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، تو ایسے متقی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے. ورنہ یہودی اور عیسائی میں بہت متقی قسم کے لوگ تھے جو گناہوں سے بچتے تھے، یہاں تک کہ پوری دنیا ہی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، دنیا ہی چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری میں لگ جاتے تھے. اللہ نے کہا وہ تقوی پرہیزگاری مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ تقوی پرہیزگاری چاہیے جس میں میرے نبی پر ایمان لایا جائے، میرے نبی کو آخر نبی مانا جائے، پھر تقوی پرہیزگاری اختیار کی جائے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار یہ ہے عہد کو پورا کرنا، عہد کی وفا کرنا، اور اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری. تقوی پرہیزگاری سے مراد اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور اس کے بعد نیک اور صالح اعمال کریں، شرک سے بچا جائے، توحید پر گامزن رہا جائے. یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. اس کو اگر کوئی اختیار کرے تو اللہ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس کا یہ تھا ایک لفظی ترجمہ، اس کی کچھ تشریح جو میں نے آپ کے آگے رکھا. آئیے آیت نمبر جو 74 ہے اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 75. ومن اہل الکتاب من تأمنه بقنطار يؤديه الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے بھی امانت کے طور پر رکھیں، یؤدیہ الیک، تو وہ پورا کا پورا آپ تک لوٹا دیا جاتا ہے، آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے اندر واقعی ایسا تقویٰ تھا کہ اگر ان کے پاس خزانے میں رکھ دیے جاتے تب بھی ایک وقت مقررہ پر جب وہ مدت مکمل ہوتی وہ امانت جوں کی تو ان تک لوٹا دی جاتی. اس کے تعلق سے ہم نے جب قرض کے تعلق سے جب سورہ بقرہ کی آیتیں چل رہی تھی اس وقت ہم نے ایک حدیث صحیح بخاری کی جو کہ بنو اسرائیل کا ہی ایک واقعہ ہے وہ ہم نے سنا تھا. آج پھر اسی واقعے کو ہم سنتے ہیں، کچھ نصیحتیں پھر دوبارہ تازہ کر لیں گے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی
یہودیوں میں یا اہل کتاب میں بنو اسرائیل میں ایسے بھی لوگ ہو گزرے ہیں جو امانت کے بڑے پابند تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جو قرض دار تھا وہ خود بھی اتنا پابند تھا کہ جو پیسہ لیا وہ پیسہ دیا، اور جس نے قرضہ دیا تھا اس نے بھی قرضہ اپنا واپس لیا۔ اور ان دونوں کے درمیان گواہ کون، لکھنے والا کون، کیا ڈاکومنٹس تھے وہاں پر؟ وہ تھا صرف ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کریں گے اور پھر سے نصیحتیں اس حدیث سے حاصل کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا ایک شخص کا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے سأل بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ 1000 دینار، وہ بنی اسرائیل گیا ایک دوسرے بنی اسرائیل کے پاس۔ یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ مطلب وہی ہے یہودی، وہی عیسائی جن کا تذکر یہاں ہو رہا ہے، جن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اچھی صفت یہ بیان کی کہ اگر ان کے پاس خزان رکھ دیے جائے امانت کے طور پر تب بھی اس کو وہ واپس لوٹا دے۔ ایسا بنی اسرائیل ایک شخص دوسرے بنی اسرائیل کے پاس جاتا ہے اور اس سے 1000 دینار قرضہ مانگتا ہے، قرضے کے طور پر 1000 دینار مانگتا ہے۔ فقال ائتنی بالشہداء اشہدہم، جو قرضہ دینے والا تھا قرض خواہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں 1000 دینار دوں گا مگر تم میرے آگے گواہ پیش کرو، گواہ کیا کر میرے آگے گواہ پیش کرو۔ فقال، قرض لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میں تم سے پیسہ لے رہا ہوں اس بات کا گواہ اللہ کافی ہے۔ قال، قرض دینے والے نے پھر کہا فأتنی بالکفیل، کچھ ضامن لے کے آ میرے پاس، جو کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رکھی جائے یا تیری طرف سے وہ ضامن بنے، ایسا کوئی ضامن لے کے آ، کفیل لے کے آ۔ قال کفا باللہ کفیلا، اس نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان جو پیسہ میں تجھ سے لے رہا ہوں اس کا ضامن بھی میں اللہ کو کھڑا کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے کفیل۔ قال صدقت، کیا کہا اس نے؟ قرضہ دینے والا شخص 1000 اشرفیاں دے رہا ہے، صدقت کہنا تو آپ نے بالکل سچ کہا۔ دونوں کا ایمان دیکھیے کیسا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے واقعات پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں لے کے نکل جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر ایک چیز ہے جو صحیح ہے، درست ہے، اس سے اگر دلیل پکڑی جائے تو ہر طریقے سے دلیل پکڑی جائے، ہر ایک جگہ سے نقطے نکالے جائے، ہر ایک سے دلیل پکڑی جائے۔ جہاں دل کا مطلب آیا سٹارٹنگ کے شروعات کے 2 دلیل پکڑ لیے، باقی سب چھوڑ دیے۔ جیسا یہاں پر اللہ کافی ہے، دیکھو بھروسہ کرنا چاہیے، اگر تم اچھے انسان ہو، میں بول رہا نا، آپ بھروسہ کر لو، اپنے مطلب کی بات نہیں۔ یہ بھی تو نقطہ نکل رہا ہے اس سے۔ اس نے کہا کہ دلیل لے کر آ، دلیل سے مراد گواہ لے کر آ، ضامن لے کر آ، تو کہ پیسے دینے سے پہلے گواہ ضامن یہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی تو ثابت ہو رہا ہے اس سے، حالانکہ کوئی اچھا انسان تھا، وہ بھی نیک اور خدا ترس انسان تھا، پھر بھی مانگا اس نے، کیونکہ یہ اصول ہے دنیا کا، لوگوں پر آنکھ بند کر کے کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کہا اس شخص نے؟ صدقت، تو نے سچ کہا۔ فدفعها الیہ الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک اس نے 1000 اشرفیہ اس شخص کو دے دی۔ فخرج فی البحر فقضى حاجته، پھر وہ پیسہ لے کر نکلا اپنے کام کے لیے، سمندر میں نکلا اور اپنے کاروبار اپنے کام کا سب کر لیا، اپنی تجارت ہوگا سب کر کے فارغ ہو گیا۔ ثم التمس مرکبا یرکبها یقدم علیہ للاجل الذی اجلہ، پھر وہ آیا
سمندر کے کنارے تاکہ کوئی سواری دیکھے، کشتی دیکھے، تاکہ جو وقت مقرر تھا اس وقت سے پہلے وہ پیسے لوٹا دے. یہ ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری. پیسہ لینے کے بعد دینے والے کو اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی جس نے لیا اس کو فکر ہونی چاہیے کہ یار وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے مجھے لوٹانا ہے یا اس وقت پر مجھے لوٹانا ہے. یہ جس نے لیا اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے دیا ہے اس کا تو انشاءاللہ عزیز کبھی نقصان نہیں ہوتا. دنیا میں تو کیسے بھی گزر جائے گا، آخرت میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے، اس کو مل ہی جاتا ہے، دو رائے نہیں ہے اس میں. تو آیا سمندر کنارے تاکہ کوئی کشتی، کوئی سواری تلاش کرے تاکہ وقت سے پہلے اس کو پیسہ لوٹا دے. فلم یجد مرکبا، مگر کوئی سواری اس کو نہ مل سکی. فاخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها. جب کوئی سواری نہ ملی تو ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس میں 1000 دینار بھر دیے اور ایک صحیفہ، ایک نوشتہ اور ایک خط بھی لکھا اپنے دوست کے نام کہ بھائی اللہ کو ضامن بنایا تھا، یہ پیسہ میں تیرا لوٹا رہا ہوں. لکھا، اس میں ڈال دیا اور اس کے منہ کو اچھے سے سیل کر دیا، پیک کر دیا تاکہ پانی نہ جائے. ثم اتى بها الى البحر، اور سمندر کے کنارے آیا، اس لکڑی کو لے کر سمندر کے کنارے آیا اور کہا فقال اللہم، اے اللہ انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار. اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے ایک فلاں آدمی سے ادھار لیا تھا 1000 دینار. فسألنی کفیلا، اس نے مجھ سے کفیل مانگا، ضامن مانگا. فقلت کفا باللہ کفیلا، تو میں نے کہا کہ اللہ کافی ہے. کس سے مخاطب ہے؟ کون سن رہا ہے اس کی بات؟ کس سے مخاطب ہے وہ شخص؟ کون ہے اس کے آس پاس؟ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے؟ نہیں، دل سے بات نکل رہی ہے، اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، اور سننے والا خالص اللہ. کہتا اللہم، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے جس سے ادھار لیا 1000 دینار، اس نے ضامن مانگا تو میں نے کہا اللہ تو ضامن ہے. فرضی بک، اس سے وہ راضی ہو گیا. فرضی بک، اس بات سے وہ راضی ہو گیا، اللہ تو بھی راضی ہو گیا. فسألنی شہیدا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہ اللہ گواہ کافی ہے. فرضی، وہ اس سے بھی راضی ہو گیا، اللہ تو یہ بات بھی جانتا ہے. وَأَنَّا جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، اللہ یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آیا، بہت کوشش کی میں نے تاکہ کوئی سواری ملے، اس تک پہنچوں، بائی ہینڈ اس کو اپنا پیسہ جو میں نے لیا تھا ادھاری کو اس کو دے دوں. میں نے بہت کوشش کی. ابعث الیہ الذی لہ فلم اقدر، کہ اس تک پہنچوں اور اس کو دے دوں، مگر میں اس پر قادر نہ ہو سکا. پوری کوشش کرنے کے بعد کی بات ہے. آج ایک بار فون لگایا تھا میں نے، آپ نے اٹھایا نہیں، مطلب جان دو کل ملاقات ہوگی تو کل دے دیں گے، حالانکہ ایک دن پہلے ٹائم ختم ہو چکا ہے اس کا ادھاری کا. کتنے سخت احکامات ہیں معلوم ہے مسلمانوں؟ ادھاری لے لے کے بیٹھ جاتے ہو، قرضہ لے لے کے بیٹھ جاتے ہو، کتنے سخت احکامات ہیں معلوم ہے؟ ایک وقت مقررہ کے بعد ایک دن بھی زندگی گزارنا، سانس لینا بہت مشکل کام ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. نہیں، ہماری سانسیں بہت سکون سے چلتی، کیوں؟ کچھ فرق نہیں پڑتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے، وہاں جانے کے بعد. یہ بول رہا ہے اللہ دیکھ تیرے کو میں نے ضامن کھڑا کیا تھا، گواہ کھڑا کرا تھا، وقت گزر رہا ہے، میں نے پوری کوشش کر لی. فلم اقدر، میں ہرگز اس پر قادر نہ ہو سکا کہ اس تک پہنچ سکوں. وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكُمَا وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، اللہ اب اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ تو اس کو اس تک پہنچائے. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، اس کو زوردار پانی میں پھینکا، دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ لکڑی ڈوب گئی.
تو منصرف وہاں سے پلٹا. وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا. کیا ہوا؟ اللہ کو بول دیا تھا اب اللہ اپنا کام کر لیں گا, میرا کام ہو گیا. جا کے گھوڑے بیچ کر سویا نہیں ہے نا, ایسا بھی کرتے نا. فون آ رہا صاحب 10 بار فون لگا اٹھائے نہیں, اب جان دو اس کو نہیں چاہیے تو میں کیا کو دوں. ارے یہ نہیں, تو نے لیا کیسا پھر غرض سے, اتنی غرض سے لیا اور اب وہ نہیں اٹھایا تو جان دو اس کو تو غرض نہیں ہے. اس کو غرض تو دیں گا تو اس کی ضرورت پوری ہوں گی, دیں گا ہی نہیں تو کیسا پوری ہوں گی اس کی ضرورت. اب دیکھیے آپ ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان معاشرے کے حالات ہیں. پیسہ لینا ہونا تو برابر 4 بار 4 چکر لگائیں گے جیسا سامنے والے نے ٹائم دیا اس کے مطابق. پیسہ لینا ہے اور جب واپس کرنے کی باری آتی ہے اپنا ٹائم ایڈجسٹ کرتے ہیں ہم. یہ ٹائم ایڈجسٹ ہوا تو جاؤں گا, نہیں تو نہیں جاؤں گا. اس کا فون آیا تو دوں گا, نہیں تو دوں گا, نہیں تو نہیں دوں گا. یہ کون سے اصول ہے یہ؟ اسی کو تو خیانت بولتے ہیں, اسی کو تو دل کی خباثت بولتے ہیں. اچھا کیا کرا اس نے؟ اس کے بعد پھینکنے کے بعد پھر وہاں سے نکلا. وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا. یہاں تک کہ پھر سواری کی تلاش میں لگ گیا, کیونکہ جانا ہی تھا, کمانا, زندگی گزارنا, بہت بڑا آدمی بننا, بہت بڑا تاجر بننا, یہ مقصد اس کے بعد نہیں رہا اس کا. یقیناً جب اس نے پیسہ ادھاری میں لیا تھا یہی مقصد تھا کہ میں تجارت کروں گا, بڑا تاجر بنوں گا. مگر وہ جو وقت اس سے لیا تھا اس نے, اس وقت کے اندر اس کو پیسہ لوٹانے تک یہ مقصد نہیں رہا اس کا کہ میں اور بڑا تاجر بنوں گا, جان دو ڈبل پیسہ دوں گا. ایسا بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ وہ سود میں داخل ہے. فوراً پھر سواری کی تلاش میں لگ گیا. یخرج الیہ بلدہ, اور نکل پڑا اس کے شہر کی طرف. فخرج الرجل الذي كان اسلفه, یہاں تک کہ وہ شخص جس نے پیسہ دیا تھا, ادھاری دیا تھا. ایسے بنو, ایسے صحیح بخاری کی حدیث, بھلے بنو اسرائیل کا واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت دینا چاہتے تبھی تو سنا رہے ہیں, اور یہ مت بولو بنو اسرائیل کا ہم کو اس سے کیا مطلب. نہیں, مطلب ہے تبھی تو پیارا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. ایسے بنو. کیسے؟ فخرج الرجل الذي كان اسلفه, وہ شخص جس نے ادھاری دیا تھا وہ بھی اپنے گھر سے نکلا, وقت مقررہ پر نکلا. حالانکہ اس کو آ کے دینا چاہیے تھا, ہے نا, مگر یہ اپنے گھر سے جب ٹائم ہوا, جو ڈیفائنڈ پیریڈ تھا اس وقت وہ نکلا. ہمارا بھی حال یہی ہونا چاہیے, دیے وقت پر پوچھنا کیا ہوا بھائی. آج تو فون کا سسٹم ہے, ایک فون نہیں کر سکتے ہم خود اتنے شرمندے ہوتے ہیں, جانے تو میں پوچھوں گا وہ شرمندہ ہو جائے گا. بے غیرت تو ہے, وہ نہیں کہ تیرا دیا ہوا پیسہ اس سے لینے کے لیے ہچکچا رہا ہے. اگر وہ بولے نہیں بھائی سواری ذرا پیسہ نہیں ہے میرے پاس, سہولت تو اس پہ آپ کو ایک دن پر جتنا آپ نے دیا اتنا ثواب ملے گا آپ کو. لیکن اس ثواب کے چکر میں بے غیرت مت بنو کہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ سامنے والا کیا ہے شرمندہ نہ ہو. اسلام نے سکھاتا ہی نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کو بیوقوف نہیں بناتا, اور یہ بیوقوفی کی صفت ہے کہ پیسہ دو اور خود ہی شرمندہ رہو کہ لوں کیا نہیں لوں. یہ بیوقوفی ہے, اسلام ایسا نہیں سکھاتا. یہ تقویٰ پرہیزگاری کا شعار ہے بھی نہیں ہے. لوگ اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں کو پیسہ دیکھے شرمندہ رہو لوگوں کے ہی کہ دیتا کا نہیں دیتا, پوچھوں گا تو شرمندہ ہو جائے گی. تقویٰ اور پرہیزگاری کا شعار اور علامت نہیں ہے. جیسا کہ میں بارہ کہتا ہوں, بہت سارے والدین سے شکایت میرے سامنے ایسی آتی ہے, اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. باپ کہتا ہے صاحب بڑے بچے کو کم سے کم 4 بار سودا سلف کا, کرانے کا دکان ڈال کے دیا, ہر بار اندر ہی رہا. کیوں؟ جو آیا پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ اس کو 1,500 کا ادھاری, اس کو 2,000 کی ادھاری, اس کو 5,000 کی ادھاری, واپس لینے کا سوال ہی نہیں. تو دھندا چلے گا کیسے؟ ہو تو دھندا ہمیشہ کے لیے مندہ ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ دھندا 10 بار بھی لگا کے دو پھر بھی اندر ہی ہو جاتے ہیں. اصل میں شرمندے ہوتے ہیں دوسروں سے مانگنے کے. یہ بے غیرتی ہے, بیوقوفی ہے, یہ صفت مسلمان نہیں آنی چاہیے. بہرحال جس نے قرض دیا تھا وہ واپس اس جگہ آیا, سمندر کے کنارے آیا. ینظرو, کیا دیکھتا ہے؟ ینظرو, دیکھتا ہے لعل مرکبہ قد جاء بمالہ, کہ دیکھتا ہے کہیں کوئی سواری اس کا پیسہ تو لے کر نہیں آئی ہے, وہ یا پھر کوئی اور پیسہ لے کر تو نہیں آیا ہے. دیکھ رہا ہے, منتظر ہے, انتظار کر رہا ہے. دیکھیں خود کے پیسے کے لیے یہ عرشا, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اچھا, یہ خواہش
یہ جذبہ ہونا جو میرا پیسہ ہے چاہیے مجھے. آیا فَإِذَا بِالْخُشْبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالِ. اتفاق سے کیا ہوا, ایک لکڑی پڑی ہوئی دکھی. میں سوچا چلو اسی کو استعمال کرو, گھر کے کچھ جلانے کے لیے کام آئے گی. اس کو اٹھایا, اس کو پھوڑا تو اس میں کیا نکلا؟ مال نکلا, 1000 اشرفیہ. فَأَخَذَهَا لِأَهْلِ حَطَبًا. اس لکڑی کو لیا. فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ. جب اس کو چیرا تو اس کے اندر کیا نکلا؟ مال نکلا. وَالصَّحِيفَةِ. اور ایک خط بھی نکلا, ایک لیٹر بھی نکلا, ایک نوشتہ بھی نکلا. ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ. جس میں اس تعلق سے تھا جو سودا سلف, جو ادھاری تھا, اس کے تعلق سے اس میں لکھا ہوا تھا. فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِینار. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شخص جو اس نے قرضہ لیا تھا اور سواری کی تلاش میں تھا, اس کو بھی سواری ملی. 1 دن 2 دن یا ایک وقت کے بعد وہ بھی پہنچا اس شہر. اور فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِینار. یہ ہے صحیح عقیدہ. یہ ہے مسلمان اندھا بھی نہیں رہتا. اندھا مطلب اندھ وشواس بھی نہیں رہتا. کیسا اندھ وشواس؟ اللہ تیرے کو بول دیا تھا, میں تو پہنچا دیا ہوں گا, اب میں خالی آپ جاؤں گا, پوچھوں گا ملا کہ نہیں ملا. اللہ کو ضامن کھڑا کرا تھا, اللہ کا ہاتھ میں دے دیا تھا, آیا کہ نہیں آیا. یہ بھی بیوقوفی ہے, کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے, سبب کی دنیا ہے. جو اس نے بھیجا تھا بھی اس دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے. پانی میں پھینک دینا اور وہ لکڑی وہاں تک پہنچنا, یہ دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے. اس لیے اس نے بھی یقین نہیں رکھا اس بات کا. اپنے ساتھ 1000 دینار اور لے کر آیا. پہلے کے 1000 وہ الگ, جو گئے ویسٹ ہو گئے, ہو سکتا ہے ضائع ہو گئے ہوں گے, پھر بھی 1000 دینار لے کر آیا. فقال واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکبی لآتیک بمالک. آتے ہی کیا بول رہا ہے, شرمندہ ہے. آج شرمندہ نہیں رہتے, پیسہ لینے والا شرمندہ نہیں رہتا. ایسا آکڑا ہوا رہتا بالکل. منگا تو کچھ تو ایسا بول دینا کہ اگلی بار منگنا بھی نہیں. یہ آتے کیا بول رہا, واللہ قسم ہے اللہ کی, ما زلت جاہدا فی طلب مرکبی لآتیک بمالک, کہ اللہ قسم میں نے بہت جدوجہد کی کہ تم تک پہنچوں کسی سواری سے اور تمہارا مال تم تک لا کر دے دوں, بہت کوشش کی. شرمندہ ہے. ہونا چاہیے نا, جو پیسہ لیتا وہ شرمندہ رہے گا, کہ جو پیسہ دیتا وہ شرمندہ رہے گا, جو لیتا وہ شرمندہ رہے گا. عزت و انکساری اس میں زیادہ رہے گی. فما وجدت مرکبا, مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں. قبل الذی اتیت فیہ, یہاں تک کہ میں خود ہی پھر تمہارے پاس آ گیا. قال هل كنت بعثت الی بشیء. وہ بھی سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا ہے قرضہ دینے والا, کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اب چیز کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی انسان کو بھیجا تھا, کسی کو بھیجا تھا کہ میرا پیسہ مجھ تک آ جائے. اب چیز سے مراد اس کا اشارہ لکڑی کی طرف ہے, اور سامنے والے کے دماغ میں لکڑی نہیں جا رہی ہے. جس نے قرضہ لیا تھا اس کے دماغ میں لکڑی نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ وہ دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے. وہ تو اللہ کی غیبی مدد تھی کہ اللہ نے اس لکڑی کو پہنچایا, وہ اللہ کا کام تھا, وہ دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے نا. اس نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز میری طرف بھیجی تھی؟ قال, اس نے کہا اخبرک, ارے ابھی تو میں نے تجھے بتایا. اخبرک مطلب میں نے خبر دی ہے نا, اس کا ایک اور معنی کیا ہے, ارے ابھی تو میں نے تجھے بتایا ان لم اجد مرکبا, مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو میں کیا تجھ تک کوئی چیز بھیجوں گا بھلا. مطلب وہ ذریعہ نہیں ہے, اس لیے اس پر بھروسہ بھی نہیں, اس کا یقین بھی نہیں, اس کو چھوڑ دیا. 1000 ضائع ویسٹ سمجھ کے پانی پھینک دیے. اللہ اصل ہے اللہ کے آگے پکڑ کی ڈر, اللہ پکڑے اس بات کا ڈر اصل ہو. 1000 کے 2000 اشرفیہ دینار ویسٹ ہو جائے چلتا, اللہ تو نہیں پکڑا, تجھے بنایا تھا میں نے, اب تو اگر پہنچایا تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. نہیں پہنچا تو اللہ تجھے کو گواہ بنا کے میں نے 1000 وہاں دے دیا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جیسے لکڑی پھینکے آدمی مر جائے تو کم سے کم اللہ کے آگے تو پکڑنی ہوگی. اللہ بولے گا نہیں بندے, مجھے ضامن کھڑا کیا تھا, آج تو اس سے مانگ رہا ہے نا, اس نے میرے کو دے دیا تھا, بھلی تجھ تک نہیں پہنچایا میں نے, وہ میرے پاس ہی لے, اللہ دے دے گا
اس کا بدلہ. اگر نہیں ایسا ہوا اور مر گیا اور دیا بھی نہیں تو اللہ بولے گا تو نے تب میرے کو دیا ہی نہیں تھا, یا تو تیری نیکیاں دے یا اس کے گناہ اپنے سر پر لاد لے. یہ ہے اس ذریعے میں سے نہیں تھا, اس لیے کہا ارے میں نے ابھی تو کہا کہ مجھے کوئی چیز ملی نہیں, کوئی سواری ملی نہیں کہ میں تجھ تک آ جاتا. قبل الذی جئت فیہ, کہ جس میں بیٹھ کے میں تجھ تک پہنچ جاتا. قال, اس پر اس نے کہا فإن اللہ, کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ قد عدى عنک. کیا کہا اس نے؟ یہ ہے ان کا ایمان, یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ. کہا کہ بے شک اللہ نے پہنچا دیا تیری طرف سے, بے شک اللہ نے پہنچا دیا تیری طرف سے. الذی بعث فی الخشبہ, جو لکڑی میں تو نے ڈالا تھا وہ مجھ تک اللہ نے پہنچا دیا. یہ کیا لگتا ہے, کوئی ممکن چیز لگتی ہے؟ ایک سمندر پار دوسرے سمندر دوسرے کنارے ایک آدمی ایک لکڑی پھینک رہا ہے اور وہ بہتے بہتے اسی آدمی تک پہنچے, ممکن چیز ہے یہ؟ اللہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے, مگر اس دنیا کے ذریعے میں سے نہیں ہے. ہو گیا مکمل کام اور بات ہے, نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ اللہ نے تیری طرف سے یہ چیز مجھ تک پہنچا دی جو تو نے بھیجا تھا. فانصرف بالالف دینار راشدہ, کہا کہ جاؤ جو 1000 آپ لے کر آئے ہو وہ لے کر خوشی خوشی اپنے راستے سے چلے جاؤ, کیونکہ مجھے میرا پیسہ مل گیا ہے نا. اب یہاں دے کے جو شرمندے تو نہیں رہے تھے, اور زیادہ کیسا تھا یہ سوچتے وہ لوگ, بولتے کیا بھیجا تھا, کب بھیجا تھا. آدمی بھی اگر آ کے دیا تب بھی بولیں گے کہ نہیں دیا, ثابت تو کرنے دو اس کو, تھوڑا سا مزہ لیں گے اس کی. ارے پیسہ لینا دینا کوئی مزہ لینے کی چیز نہیں ہے. مزہ لیتے سامنے والا کا, دیکھیں گے ارے دیا تھا نا, ارے فلاں بھیجا تھا نا, اور اس نے سائن بھی لیا نا, میری سائن کہاں ہے, میری سائن تو کوئی مار سکتا ڈپلیکیٹ. کوشش کرتے ہیں کہ اور 1000 آ جائے, نہیں آتا ہے, اچھا چل ٹھیک ہے بھائی مذاق کر رہا تھا مل گئے. نہیں, یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ حدیث کیوں رکھا میں نے آپ کے آگے؟ اس لیے رکھا کہ اللہ کہتا ہے ومن اہل کتاب, اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں من ہو بقنطار, کہ اگر ان کے پاس آپ خزانے بھی اگر رکھ دیں امانے کے طور پر, یؤدیہ الیک, تو آپ کی طرف لوٹا دیں. یہی بنو اسرائیل تھا جس نے 1000 دینار ادھار لیا تھا, وقت پر اس نے ادا کیا, امید نہیں تھی کہ وہ پہنچ جائے, تو پھر 1000 اور لے کر اس کے پاس پہنچا. اور واللہ کہہ رہا, اللہ قسم میں نے بہت کوشش کی, عذر بھی پیش کر رہا ہے. یہ بھی اہل کتاب ہے, یہ بھی بنو اسرائیل ہے جن کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا. اس کے علاوہ بہت سے نصیحت اس حدیث میں, بڑی پیاری حدیث ہے, خاص طور پر مسلمانوں کو عقل مند اور چالاک بنانے کے لیے. وہ مسلمان بھی جو ادھار دیتے ہیں اور وہ مسلمان جو ادھار لیتے ہیں, دونوں کو عقل مند اور چالاک بنانے کے لیے کافی اچھی حدیث ہے. آئیے آیت کے آگے ٹکڑے کی طرف بڑھیں گے. اللہ کہتا ہے ان میں ایسے بھی لوگ ہیں, انہیں اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں, اگر ان کے پاس آپ 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھے, لا یؤدیہ الیک, جب تک آپ اس کو جو ہے آپ تک وہ لوٹائے ہی نہیں, کبھی آپ کو واپس نہ کریں, الا ما دمت علیہ قائما, یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے نہ ہو جائیں. یہاں پر یہودیوں کے اس گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا جن کے اندر یہ خبیث عادت تھی کہ 1 دینار بھی ان کے پاس رکھ دیا جائے اس کو نہیں لوٹاتے تھے. اور اللہ نے کہا اس کو لینے کا ایک طریقہ اللہ نے ضمنی طور پر ہم کو اور آپ کو بھی اور قیامت تک کے انسان کو یہ سکھایا مراد ایک آئیڈیا دے دیا, کسی کے سر پر کھڑے ہو جاؤ, تمہارا پیسہ تو انشاءاللہ مل جاتا ہے. تمہارا پیسہ اگر ہے تو, اس لیے بارہ کہتا ہوں کہ اپنا پیسہ ہے دیا ہوا, 1 بار مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, 2 بار اگر واقعی عذر ہے تو بالکل آپ اس کو سہولت دو, اور مانگے ضرور. اگر پھر بھی 10 بار مانگنے کے بعد بھی نہیں دیتا ہے تو نا امید مت ہو. اللہ کہتا ہے الا ما دمت علیہ قائما, اس کے سر پر کھڑے ہو جائے تو خبیث قسم کا یہودی بھی 1 دینار واپس کر سکتا. تو یہ تو مسلمان ہے, یہ تو مسلمان ہے. مانگو آپ, میرا پیسہ ہے, 4000 روپے کب دے رہا, 15000 روپے کب دے رہا, دے رہے یا نہیں دے رہے. یہ جب اوور ہو جائے تو بالکل آپ ایسا پوچھیے, آپ کا پیسہ ہے, اب بالکل عذر واقعی ہے تو بات الگ ہے. یا عذر سے پہلے ہی سے ہتھیار ڈالے ہوئے رہتے, ہم متقی لوگ, ہم پرہیزگار لوگ, ہم دوسروں کے پوچھیں گے تو بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا, مجھ سے منہ چھپا کے بھاگے گا. 10 سوالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں,
اللہ کہتا ہے یہودیوں سے بھی اگر نکالنا ہو جن کے دل میں خیانت بھری ہوئی ہے تب بھی ان کے سر پر کھڑا ہو جائے تو پیسہ نکل سکتا ہے. تو اپنا پیسہ ہو تو سر پر کھڑے ہو کر نکالنے میں کوئی حرج نہیں. اس آیت سے یہ دلیل نہیں نکلتی ہے، مگر اپنا پیسہ لینے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار 10 کے گھر پہ چکر لگا سکتے ہیں. آپ بھلے سیٹ کیوں نہ ہو، آپ کا پیسہ ہے، آپ کو جا کر لینا چاہیے. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو اگر صحابہ کسی کو ادھاری دیتے تو باقاعدہ اکاؤنٹس لکھے جاتے، بکس لکھے جاتے، میں نے فلاں کو دیا تھا، فلاں کو پوچھا بھی جاتا تھا، گھر پر بھی پہنچا جاتا تھا، میں نے اتنے روپے دیا تھا فلاں تاریخ کو، کب دو گے، دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو. اگر عذر پیش کرتا، واقعی پرابلم ہوتا تو سہولت بھی دی جاتی. تو یہ سسٹم مسلمانوں میں آنا چاہیے، تو پیسے کا صحیح استعمال بھی ہوگا. آج لوگوں کا پیسہ لے کے کھا رہے ہیں اور غلط جگہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر بات بتا رہا ہوں، ادھاری لیتے ہیں اور شراب پینے میں ڈال دیتے ہیں، جب واپس دینے کی باری آتی ہے تو دیتے بھی نہیں ہیں، پیسہ تو ضائع ہو گیا. تو آگے اللہ کہتا ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل. یہ بات ان کے اندر یہ خباثت اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ امی لوگوں کے اوپر، امی لوگوں کا مال کھا لینے میں، ان کی امانت کھا لینے میں ہم پر کوئی اللہ کی پکڑ نہیں ہے. امی لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں. یہ دو فریق انہوں نے کیے، دو الگ الگ گروہ انہوں نے کیے، ایک ہم پڑھے لکھے اور ایک امی لوگوں کا کچھ بھی کھا لو سب چلتا. یہ عقیدہ انہوں نے، یہ اصول بنا جس کی وجہ سے خباثت ان کے اندر آئی. تو یہاں سے جو ایک نقطہ میں بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ اصل ہے عقیدہ اور اصول. عقیدہ صحیح ہو تو انسان کی سوچ بھی صحیح ہو جاتی ہے اور عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے. اصول صحیح ہو تو اسلام بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے اور عمل بھی صحیح ہوتا ہے. اصول ہی غلط ہو تو عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے اور عمل بھی بگڑ جاتا ہے. جیسا کہ یہودیوں نے ایک اصول بنایا، کیا بنایا کہ امی لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا، یعنی مشرکین مکہ کا پیسہ کھا لینے میں اللہ کی پکڑ نہیں ہے. اب یہ اصول انہوں نے بنا لیا، یہی ان کا عقیدہ بن گیا. یہی عقیدہ بن گیا تو عمل بھی ان کا خراب ہو گیا. تو اللہ نے کہا وہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا. معلوم ہوا کہ دین کے تعلق سے بھی عقیدہ صحیح رکھ کے دلیل کی بنیاد پر تو انشاءاللہ عقیدہ بھی درست رہے گا اور عمل بھی درست رہے گا. عقیدہ بگڑ جائے تو عقیدے میں شرک بھی پیدا ہوگا اور عمل بھی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں تھا کہ سورہ فاتحہ دلیل ہے اس بات کی کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. ایک منطق لگائی انہوں نے، کہا قرآن میں سورہ فاتحہ ہے اس لیے کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اب یہ اصول دے دیا گیا، یہ عقیدہ دے دیا گیا. اب جیسا عقیدہ ہوگا ویسے ہی پھر آگے کے سارے اعمال بھی ہوں گے. دین کو سمجھنے کے اصول کے اندر اگر صحیح اصول ہوگا تو انسان کا عقیدہ بھی درست رہے گا اور عمل بھی درست رہے گا. اور اصول ہی غلط ہے تو علم بھی غلط آئے گا، عقیدہ بھی غلط بنے گا اور عمل بھی غلط ہوگا. مثال کے طور پر صحیح اسلام کی بات کون سی ہے؟ ایک سوال جیسا، صحیح اسلام کی بات کون سی ہے؟ اس کے اوپر اصول بنانا ہے ہم کو. صحیح اسلام کی بات کیا ہے اور کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ ایک نے اصول دیا کہ دیکھو ڈائریکٹلی BA یا MA کی کتابیں نہ پڑھو، ہائی اسکول کی کتاب، پہلی کتاب پڑھنا پڑتا. پہلے چھوٹی کتاب، 10 روپے کی کتاب، 50 روپے کی کتاب، آج کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب، ان کو پڑھو پھر تمہیں صحیح سمجھ میں آئے گا. یہ ایک اصول یہ ہے. ایک اصول کیا ہے؟ اسلام کی صحیح بات کے سمجھ میں آئے گی اوپر سے آ جاؤ. سب سے پہلے قرآن پڑھو، قرآن جو اصول دے اس کے آگے کسی کا چیلنج نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ حدیث دیکھو پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے اس کو کوئی چیلنج نہیں رہتا. اس کے بعد کی چیزیں پڑھو نہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پہ چیلنج ہو سکتا ہے. ایک اصول ہے. اب آپ بتاؤ دونوں میں سے کس اصول پہ عمل کرنے سے گمراہی آئے گی اور کس اصول پہ عمل نہیں کرنے سے گمراہی سے بچ سکتے ہیں؟ کون سا ہے اصول؟ ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں گے جہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے 50 مسئلے سمجھ میں آئیں گے، سب مکس ہو جائے گا، دماغ میں کچرا جمع ہو جائے گا. قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے. دین کا اصول کیا ہے؟ قرآن اور احادیث، ان دو چیزوں کبھی بھی چیلنج نہیں ہے.
کبھی بھی ان کو غلط کھڑا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور میرا عقیدہ، سارے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر ہستی پر یہ سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچی بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے نا. دنیا کی ہر ہستی پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ایک سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹی بھی اور سچی بھی ہو سکتی ہے. اس سے ایمان میں خلل نہیں آتا. مگر دو ہستیاں ایسے ان پر سوچ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہ سکتے کہ وہ سچی ہے جھوٹی ہے. ایک اللہ اور اس کا رسول، ان کے اوپر یہ سوال نہیں کھڑا کر سکتے کیونکہ یہ ایمان کا جز میں سے ہے. تو ان کی باتیں پڑھیں گے یقیناً گمراہی نہیں آئے گی. تو یہ اصول بنا. اب جیسا اصول ہوگا ویسے ہی عقیدے بھی بنیں گے، ویسے اعمال بھی بنیں گے. انشاءاللہ عزیز اسلام بھی بالکل روز روشن کی طرح چمکتا ہوا ہمارے آگے آ جائے گا. راستے بالکل واضح ہو جائیں گے، اسلام کی جینے کا انداز بدل جائے گا. یہاں پر بھی یہودیوں نے ایک اصول بنایا کہ جاہلوں کا، ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے. اس اصول کی بنیاد پر اللہ نے کہا اگر ان لوگوں کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تب بھی وہ اس کو واپس نہ لوٹا، کیونکہ پہلے سے انہیں یہ اصول ملا ہے کہ نہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کہتا ہے انہوں نے بات اصل میں جھوٹی کہی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. امانت بہت اہم چیز ہے. اللہ تو لوٹانے کی بات کرتا ہے امانت کو. انہوں نے اللہ پر بھی جھوٹ کہا اور لوگوں کا مال کھا لیا. اس پہ سے ایک مسئلہ حالت حاضرہ کے تحت کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ رحم کرے بالخصوص مفتیوں کو جنہوں نے اس قسم کے فتوے دیے ہیں، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ دے، کیونکہ پوری امت ان کے پیچھے چلتی ہے اور ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پوری امت میں بگاڑ پیدا ہوگا. پوچھا گیا کہ ہندوستان میں رہ کر بینک سے سود لینا کیسا ہے، لون لینا کیسا ہے؟ کیونکہ وہ سودی کار، اس میں سود لینا پڑتا، دینا پڑتا، بھرنا پڑتا. تو اللہ معاف کرے بہت بڑی غلطی ہے یہ. انہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے یہاں کا سود جائز ہے. اب یہ اصول بنا نا، اب یہ اصول بنا تو اس کی خرابیاں کیا ہوں گی؟ وہی جو یہودی میں آئی. ہندوستان میں ہندو لوگوں کے ساتھ رہ کے کچھ بھی سودا صرف کرو، کوئی بھی کاروبار کرو، سود کا وہ جائز ہو جائے گا. کیوں؟ یہ دارالحرب ہے. دارالحرب مطلب جس سے جنگ کی جاتی ہے، حرب کا مطلب جنگ ہے. بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آتا ہے، ایک صاحب نے بڑا اچھا لکھے. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دارالحرب ہے اور کبھی ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تنکا بھی نہیں اٹھاتے، مگر کھاتے برابر ہندوستان کا ہر چیز کا فائدہ اٹھاتے، ان کے خلاف ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتے. بہرحال یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف تنکا اٹھاؤ یا تلوار اٹھاؤ، میں کہہ رہا ہوں یہ اصول بنایا کیوں کہ یہاں کا سود حلال کیسے، جبکہ اسلام ہندوستان، پاکستان یا سعودی عرب کے لیے نہیں بنا ہے، ہندوستان پوری عالم کے لیے قیامت تک کے لیے بنا ہے. اس کا اصول ہر ایک کے لیے ہے. اسلام میں سود حرام ہے تو ہر جگہ کے لیے حرام ہے، کسی ایک کے لیے حلال نہیں ہو جاتا. اسی طرح بعض صحابہ میں بھی ایک قسم کی غلط فہمیاں تھی کہ وہ جہاں جنگ کے لیے جاتے وہاں پر کوئی چیز ملتی تو اس کو لے لیتے، استعمال کر لیتے. مرغی مل گئی، بکری مل گئی، کہتے تھے وہ ذمہ ہیں، کافر ہیں. بعد میں ایک صحابی سے پوچھا گیا، غالب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا یہ بات تو یہودی بھی کہتے تھے کہ ان کا مال ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں، تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو. اگر تم وہ تمہارے ذمہ ہے، کافر ہے اور تمہیں وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو پھر ان کا مال تمہارے لیے حلال کیسے ہوا؟ اگر تم جنگ کرو، جہاد کرو اور سرنڈر نہ کرے اور ہار کر بھاگ جائے تو ان کا مال تمہارے لیے مال غنیمت ہے. مگر جو ہار چکے ہیں، تمہیں جزیہ ادا کر رہے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پھر ان کا مال تمہارے لیے حلال کیسا ہوا؟ تو معلوم ہوا اسی بنیاد پر کہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی حرام چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی. جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے. اس کے آخر میں جو اللہ نے کہا کہ دیکھو اے یہودیو، تقوی اور پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ تم صرف اللہ اللہ کرو. تقوی اور پرہیزگاری میں یہ ضروری ہے کہ وقت کے نبی پر ایمان لایا جائے، وقت کے نبی کو نبی سمجھا جائے. یہ تقوی پرہیزگاری کا ایمان ہے. تم اپنا عہد پورا کرو، میرے نبی کو آخری نبی مانو، پھر تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے متقی کو پسند کرتا ہے. یہ دو آیتیں تھی، آیت نمبر 75 اور 76 سورہ آل عمران کی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.